अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही हैं और अगले 5 से 10 दिनों के अंदर अंदर कुछ बड़ी ख़बरें आ सकती हैं। उसकी वजह यह है कि मुकाबला सख्त और वक्त कम है, जबकि हर कोई अपने अपने क्रेडिट कुछ ना कुछ लेना चाहता है और बाइज़्ज़त तौर पर अपने घर जाना चाहता है। आपको पता है कि पाकिस्तान का मीडिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है। 10 अरब रुपया वसूल करवाया गया, जिसमें डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया भी शामिल है, जिन्हें 15 महीनों के अंदर 10 अरब रुपया दिया गया। जाहिर है, जब मीडिया को पैसा दिया जाता है, इश्तिहारात और ये सारा बिज़नेस दिया जाता है, तो फिर उसके नतीजे में विलिंगली सब तारीफ़ करते हैं हुकूमत की और उन लोगों की जो 76 साल से इस मुल्क के स्याह व सफ़ेद के मालिक बने बैठे हैं। वो कुछ बेचारों के सर पर पिस्तौल भी रखा गया हुआ है और कुछ मजबूर भी हैं। आजकल फिर सब अच्छा है का राग अलापा जा रहा है। आटे की कीमत कम हो गई, चीनी की कीमत कम हो गई, बिजली की कीमत कम हो गई, पेट्रोल की कीमत कम हो गई, स्मगलिंग पर कंट्रोल हासिल कर लिया, क्रैक डाउन हो गया, ये हो गया, वो हो gया। बहुत सी खबरें दी जा रही हैं, लेकिन हकीकत मैं आपको बता देता हूँ, हकीकत में ऐसा कुछ है नहीं। हकीकत ये है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ दबा के खा रहे हैं और लूट मार कर खा रहे हैं और इतना पैसा उन्होंने बना लिया है कि अगला 1 साल उनके लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि साल में 2 दफ़ा चीनी वाले ये काम करते हैं और 2 दफ़ा ही आटे वाले ये काम करते हैं। और अब जो नया फिनोमेना आया है, उसमें पेट्रोल वाले भी, फ्यूल वाले भी साल में 2-3 झटके लगाते हैं और 3-4-5 दिन में वो ऐसा सफाया करते हैं कि बिलियंस ऑफ रुपीज़ अपनी जेबों में डालते हैं, मुनाफा इकट्ठा करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि क्रैकडाउन शुरू हो गया है। तो 50 रुपये कीमत बढ़ती है चीनी की 20 किलो और उसमें से 10 रुपये नीचे आ जाते हैं और कहते हैं कि देखें, एक्शन लिया था और चीनी की कीमत कम हो गई है। आटे का एक्शन लिया था, आटा 10 रुपये कम हो गया है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं। मेरे सामने एक खबर है, पहले तो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। एक पेट्रोलियम डीलर्स और पेट्रोलियम मार्केटिंग की कंपनियों का मार्जिन बढ़ाया गया है, ये इसके अलावा है, लिहाजा पेट्रोल दोबारा फिर महंगा होगा, उसका मार्जिन बढ़ा दिया गया है, उसका प्रॉफिट बढ़ गया है और साथ ही साथ अगले 15 दिन के अंदर अंदर मज़ीद पेट्रोल ऊपर जाने जा रहा है। पहली बात तो ये है कि पेट्रोल की कीमत कम नहीं होगी, डीज़ल की कीमत कम नहीं होगी, गैस की कीमत कम नहीं होगी। इसके बाद आते हैं बिजली पर। बिजली की कीमत में भी मज़ीद इजाफा किया जा रहा है, यानी जहाँ से फसाद शुरू हुआ था और कहा गया कि हम ये कर रहे हैं, IMF ने कोरा जवाब दिया है। IMF ने कहा कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, जो एग्रीमेंट हो चुका है उस एग्रीमेंट पर आपने अमल दरामद करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपने महसूलात इकट्ठे करने हैं, रेवेन्यू जनरेट करना है और आपने ये सारी किस्तें उतारनी है। ये जो कर्जा हमने आपको दिया है ये उतारना है। लिहाजा नाज़रीन इकराम, एक ज़माना था पहले कुछ अरसा बिजली के बिलों की किस्तें करना जो है ये एक क्लर्क का इख्तियार होता था, जो दफ्तर में बैठा होता था और हम उनसे करवाते थे। अब किस्तें भी कौन करेगा? IMF करेगा और उन्होंने इसकी मंजूरी नहीं दी। उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। अब नेपरा ने पन बिजली के टैरिफ में 29% इजाफे की मंजूरी दे दी है। ये खबर है कि 29% इजाफा है। और इसके बाद दूसरी खबर मैं आपको दे चुका हूँ, इत्तेहादी राब्ता कमेटी ने 2 काम किए। आटे की कीमत मज़ीद बढ़ गई, ये आपको मैं बता दूं। चीनी 50 रुपये फ़ी किलो ऊपर गई थी, जबकि अब 10 रुपये नीचे आई है और कहा गया है कि जनाब हमने कंट्रोल पा लिया। डॉलर 40 रुपये ऊपर गया था, 40 रुपये में से 20 रुपये नीचे आया और कहा गया कि डॉलर कंट्रोल हो गया, क्योंकि ये IMF ने आपको पाबंद किया हुआ है। अगेन IMF ने पाबंद किया है कि शर्त है बिजली के मामले में भी, गैस के मामले में भी, पेट्रोलियम के मामले में भी और डॉलर का एक्सचेंज रेट, इसमें भी आपको ये पाबंदी है। ये ओपन मार्केट डिसाइड करेगी, स्टेट बैंक या कोई और मॉनिटरिंग अथॉरिटी ये नहीं डिसाइड करेगी। लिहाजा ये आप भूल भुलैयाँ आपको मिलती रहेंगी। आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं। हमारे पास या गवर्नमेंट के पास कोई इख्तियार नहीं है। जो पिछले 15 महीनों में हुक्मरान जमात गई रही है, वो सब कुछ लिख के IMF की झोली में डाल चुकी है। अब आप टीवी पे जब खबरें देखते हैं तो टीवी में हर चीज़ आपको अच्छी दिखाई देती है, जबकि एहतजाज हो रहा है वो नहीं दिखाया जा रहा। वकला कन्वेंशन में कल जो तकरीरें हुई वो सुनने वाली थी, उसमें अब खौफ सब कुछ ख़त्म हो चुका है और बेखौफ लोगों ने तकरीरें की हैं और वो सुनने वाली थी, लेकिन टीवी पे वो नहीं दिखाया जाता।
ٹی وی پہ صرف اس لیے نہیں دکھایا جاتا کیونکہ 10 ارب روپیہ میڈیا میں یوں ہی تو نہیں پھینکا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے مفادات کا تحفظ کریں گے، جو آپ کو کہا جائے گا آپ صرف وہی بیانیہ لے کر چلیں گے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ایک اور کام کیا، وہ یہ ہے کہ دفاعی خدمات کے مختلف منظور شدہ منصوبوں اور جاری مالی سال کے دوران عالمی اقتصادی الاؤنسز، سبسڈیز اور متفرق اخراجات کے لیے، یہ دفاعی بجٹ کی میں بات کر رہا ہوں، 40 ارب روپے کی تکنیکی سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری دی ہے، اور اس میں پاک فوج کے 33 ارب روپے ہیں، بحریہ کے 7 ارب روپے ہیں، فضائیہ کے 5 کروڑ روپے شامل ہیں، اور یہ یکمشت استعمال نہیں ہوگی بلکہ کیس ٹو کیس خرچہ کیا جائے گا۔ تو 40 ارب روپے کا یہ معاملہ ہو گیا۔ اس کے بعد آتے ہیں صورتحال کی طرف۔ اب چیزیں تو ٹھیک ہو نہیں رہی، اور آپ کاسمیٹک میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کی حد تک آپ سب کو اچھا دکھا رہے ہیں، لیکن دوسری جانب جو اصل معاملہ ہے وہ ہے 90 دن کے اندر اندر الیکشن، کیونکہ جو نگران کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ اپنے اصل کام نہیں کر رہا، بلکہ اصل کام چھوڑ کے باقی سارے وہ کام کر رہا ہے۔ معین قریشی کی طرح وہ ان کی ساری توجہ دیگر چیزوں پر ہے، اور یہ بار بار بات کرتے ہیں ریکوڈک کی، کہ بلوچستان کی معدنیات اور ریکوڈک سب سے بڑا قومی خزانہ، اگر اس کو ہم صحیح یوٹیلائز کر لیں تو واقعتاً پاکستان آزاد ترقی یافتہ ملک بن سکتا ہے۔ لیکن اگر وہاں پر بھی بندر بانٹ شروع ہو گئی اور بند کمروں میں اور کارپٹ کے نیچے چیزیں طے کرنے کی کوشش کی گئی اور اوپن ڈسکشن نہ ہوئی تو ہم کوئی بہتر ڈیل نہیں کر سکیں گے، اور پھر اس میں وہی بات ہے کہ جانے کے بعد پھر بڑے بڑے سکینڈلز آتے ہیں۔ تو ریکوڈک تو اربوں خربوں ڈالرز کا معاملہ ہے، بہرحال یہ بھی ہو رہا ہے۔ اب اصل معاملہ الیکشن کا ہے۔ کل 9 ستمبر کو پاکستان بار کونسل کی اپیل پر ملک گیر ہڑتال عدالتوں کی ہوگی، اور وکلاء جو ہے وہ ملک گیر ہڑتال کریں گے۔ اب اس ہڑتال کو سپورٹ کر رہی ہے وکلاء ایکشن کمیٹی بھی، آل پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی اسے سپورٹ کیا ہے، جبکہ دیگر بار ایسوسی ایشنز نے بھی اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب 14 ستمبر کو بھی ملک گیر ہڑتال ہے اور وکلاء سڑکوں پر آ چکے ہیں، اور وہ اس لیے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروائے جائیں۔ اب 90 دن کے اندر الیکشن ضروری ہیں کیونکہ ان کا ارادہ کوئی نہیں ہے الیکشن کروانے کا۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اگر ایک دفعہ یہ 90 دن کی بریکٹ ہٹ گئی تو پھر بھول جائیں آپ الیکشن کو کہ الیکشن فروری میں ہوں گے، مارچ میں ہوں گے، نہیں، بالکل بھی نہیں ہوں گے۔ پھر الیکشن 2025 میں جا کے سوچیں، اور 2022 کی طرح 2025 کا سال اس سے بھی کہیں زیادہ ہنگامہ خیز، ہیجان خیز اور بھیانک ہوگا، اللہ معاف کرے۔ تو الیکشن اگر ہو گئے 90 دن کے اندر اندر تو ہو گئے، بس صورت دیگر یہ پھر 2025 تک نہیں ہوں گے، اس لیے وکلاء میدان میں آ چکے ہیں، اور وہ ججز کو بھی، عدلیہ کو بھی تگڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمت پکڑیں، اور خاص طور پر جو 15,500 سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی کے لیے کچھ کریں۔ ان میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، ان کی رہائی کے لیے کچھ اقدامات کریں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے لیے یہ مشکل ترین وقت ہے کہ وہ کس طرح سے ریٹائر ہونا چاہتے ہیں۔ آج انہوں نے ایک فیصلہ آڈیوز کے حوالے سے دیا، 3 دیگر مقدمات ہیں، تو ایک ہفتے کے اندر اندر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ دوسرا، انہوں نے 90 دن کے اندر الیکشن کا جو معاملہ ہے، سپریم کورٹ بار کی پٹیشن آئی تھی اس کو نمبر لگا دیا ہے، اس کو 32 نمبر لگا ہے 2023 کا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جناب بندیال صاحب اس کیس کو ٹیک اپ کرتے ہیں، اس پر بینچ بناتے ہیں یا نہیں بناتے، اور اس کیس کو اگر ٹیک اپ کرنا ہے تو ابھی ان کے پاس 5 دن اگلے ہفتے کے موجود ہیں، کیس اتنا لمبا نہیں ہے، 2 دن کے اندر اندر ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے، 2 دن کے اندر اندر آرڈر بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کل وکلاء کنونشن میں سب سے زیادہ تنقید چیف جسٹس عمر عطا بندیال پر ہوئی، اور انہیں کرٹیسائز کیا گیا کہ آپ ہمت پکڑیں، فیصلے کریں، اور یہ کسی سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، عمران خان اور تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آئین کا مسئلہ ہے، بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، ڈیموکریسی کا مسئلہ ہے۔ اس لیے آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب ہوتا کیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کس حال میں ریٹائر ہونا چاہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، کل کور کمانڈر کانفرنس ہوئی۔ کور کمانڈر کانفرنس میں ایک بار پھر یہ بات کہی گئی کہ جو لوگ خلیج پیدا کر رہے ہیں افواج پاکستان اور عوام کے درمیان، ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا، اور ان کو سخت مایوسی ہوگی، وہ ناکام ہوں گے۔ بالکل بات درست ہے، ایسا ہونا چاہیے، خلیج نہیں ہونی چاہیے، لیکن خلیج ہے کیا، کس وجہ سے ہے؟ وہ جب تک وجوہات نہیں ختم کریں گے آپ، وہ خلیج ختم نہیں ہوگی، وہ بڑھتی چلے جائے گی۔ اگر خوشامدی ٹولہ
جو ہر وقت سب اچھا ہے کا راگ الاپے گا اور کہے گا کہ دبا کے رکھیں، ڈنڈا استعمال کریں، تو اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور یہاں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں اور اویئرنیس بہت زیادہ ہے، اس لیے ایک چیز سے وہ واقف ہیں، تنقید برائے تعمیر اور تنقید برائے اصلاح، اس پر توجہ دینی چاہیے، اور جو تنقید برائے تنقید ہے، گالم گلوچ ہے، اس پر ضرور گرفت ہونی چاہیے، اور دوسرا سوچنا چاہیے کہ آخر یہ سارے کا سارا جو کچھ ہوا ہے، جو جب 15,500 سیاسی قیدی ہوں گے اور ان کے پیچھے یہ تاثر موجود ہوگا، اور جب اس تاثر کو تقویت ملتی رہے گی کہ جناب اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، تو پھر یقیناً یہ زخم مندمل نہیں ہو سکتے، اس لیے اپنا اپنا کام کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ آئین کے مطابق جس ادارے کا جو کام ہے اسے وہ کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اپنا کام چھوڑ کے دوسروں کے کام کرنا شروع کر دیں، پھر تو وہی ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا، یہ سچویشن بن جاتی ہے۔ اس وقت ناظرین کرام پاکستان کی کوئی سرحد محفوظ نہیں ہے، پاک افغان سرحد غیر محفوظ، پاک ایران اور مشرقی بارڈر پاک بھارت، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو انریسٹ ہے اس کی وجہ سے دشمن کی نظر گلگت بلتستان پر بھی ہے، کشمیر پر بھی ہے، خیبر پختونخوا پر بھی ہے، ہر جگہ پہ ہے، لہٰذا ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہم صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا کام ہے آپ وہ کریں، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہی ذمہ داری دی ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھاتے رہیں، تو وہ ہم سمجھاتے رہیں گے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔